ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ علماء کرام، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اکٹھے ہوں، وہ فیصلہ کریں کہ یہ چیز جو ہے اس کے بارے میں پورے ملک میں بات نہیں ہوگی اس کے بعد، یا ایسی کتب جن کی وجہ سے فرقہ واریت پھیلتی ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے، یا آپ اپنے امام اور ذاکرین کو سمجھائیں کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی تاکہ تھوڑی سی فضا بہتر ہو ملک کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بجا فرمایا ایسا فورم ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے ملی یکجہتی کونسل تشکیل پا چکی ہے، اور اس کا بنیادی فلسفہ ہی یہی ہے کہ جہاں پر بھی فرقہ وارانہ جھگڑے ہوں ان جھگڑوں کو آپس میں بیٹھ کر سلجھایا جائے، نماز جمعہ کے خطبوں کو آپس میں ہم آہنگ کیا جائے، جہاں جہاں غلط لٹریچر ہے اس کی نشاندہی کی جائے اور اس پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا جائے. اسلامی نظریاتی کونسل نے جو سفارشات متفقہ طور پر پیش کی ہیں ان سفارشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں. ان تمام ایشوز کے حوالے سے ایک پلیٹ فارم وجود میں آ چکا ہے، لیکن بات میرا خیال ہے اس سے تھوڑا سا آگے کی بات ہے. بات یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں جس ادارے میں آپ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، یہاں پر شیعہ سنی سب رہتے ہیں. آپ بازار میں جائیں، مارکیٹوں میں شیعہ سنی سب رہتے ہیں، محلوں میں جائیں شیعہ سنی سب رہتے ہیں، تعلیمی اداروں میں جائیں شیعہ سنی سب رہتے ہیں. وہاں پر جھگڑے کیوں نہیں ہوتے؟ خوف ہے، اگر خوف وہاں ہر جگہ ہے علامہ صاحب. خوف ہے، جو فضا بنائی گئی ہے اس فضا کی وجہ سے ہے. جہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے اس دہشت گردی کی وجہ سے ہے. اس وقت فرقہ واریت کا نام دے کر دہشت گردی کی جا رہی ہے. اگر امام بارگاہوں میں، اگر مزارات میں، اگر مساجد میں، اگر بازاروں میں بم پھاڑے جاتے ہیں، خودکش حملے ہوتے ہیں اور اس کا نام فرقہ پرستی رکھ دیا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ہمیں اس کی گہرائی میں بھی جانا چاہیے. اور یہ چیز آپ خود بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے بیوروکریٹس ہوں، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہمارے سیاستدان ان ایشوز کو بہت اچھی طرح سے ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور پھر جو دشمن ہمارے سرحدوں کے ارد گرد ہماری طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انہی ایشوز کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ اس معاشرے کے امن کو تباہ کیا جائے. اب ایک سمپل سا سوال ہے کہ اس طرح کی دہشت گردی یا فرقہ واریت جس کو آپ کہتے ہیں انڈیا میں کیوں نہیں ہوتی؟ ترکی میں ہمیں کیوں یہ چیز نظر نہیں آتی؟ بنگلہ دیش میں ہمیں یہ چیز کیوں نظر نہیں آتی؟ یہاں پر کیوں نظر آتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہمارے داخلی عوامل ہیں، ان عوامل کی نشاندہی ہونی چاہیے کہ وہ عوامل کیا ہیں. ان میں سب سے اہم عامل حکومت اور ریاستی اداروں کی رٹ ہے، اور ریاستی اداروں کے اندر موجود کالی بھیڑوں کی صفائی ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے ہم ایک پرامن ماحول دیکھ نہیں پائیں گے. گیلانی صاحب، کیا تجاویز ہو سکتی ہیں؟ حکومت کو ہم کیا تجاویز دیں، ریاست کو ہم کیا تجاویز دیں، سوسائٹی کو ہم کیا تجاویز دیں جس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک تجاویز کا تعلق ہے، ہم حکومت کو کیا تجاویز دیں، بات یہ ہے کہ تجاویز علماء کرام، میرا خیال ہے کہ اگر آپ ان کو جمع کریں کہ حکومت کو تجاویز کیا دی گئی ہیں، تو وہ کئی سو صفحات پہ مشتمل تجاویز کے مجموعے موجود ہیں کہ کس طرح ان کو درست کیا جائے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح علماء کرام باہم آپس میں ملتے ہیں، اس میں شیعہ بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سب ملتے ہیں آپس میں اور مل کے گفتگو بھی کرتے ہیں، اور سب کچھ اچھا نظر آتا ہے ہمیں کہ اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، نظر نہیں آتی. چونکہ مجھے تقریباً یہاں پہ 30-35 سال تو ہو گئے ہیں اسلام آباد میں رہتے ہوئے، اور کوئی 40-42 ملکوں میں رہا بھی ہوں میں، بیرونی دنیا میں کچھ لکھتا پڑھتا بھی رہتا ہوں. جیسے انہوں نے کہا کہ دوسرے کسی ملک میں یہ کیوں نہیں ہے، سارے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، شیعہ مسلم غیر مسلم. 4-5 سال میں کینیڈا میں رہا، امریکہ میں رہا، سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، یہاں کیوں ہے؟ ہم سب سیاستدانوں کو، ہم سب دانشوروں کو، ہم سب میڈیا کے لوگوں کو، یہ خود مل کے علماء کو، ہم کو یہ سوچنا ہے کہ یہ سب کچھ یہاں کیوں ہو رہا ہے. بتائیے، آپ بتائیے. دانشوروں کو کہ کیوں ہو رہا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ پاکستان چونکہ ایک ایسی عالمی دنیا کے اندر ایک ملک ہے، ایسا ملک ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں لایا گیا ہے، اور یہ نظریاتی ملک ہونے کے ناطے اس ملک میں صاف صاف کھلی سی بات جب ہم کرتے ہیں، چونکہ ہم اگر اس میں لپیٹتے رہیں کہ یہ ناراض ہو جائے گا تو اس میں لپیٹتے رہیں، وہ ناراض ہوگا تو صاف بات.
صاحب بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی وہ حق ادا نہیں کر رہا، نہ تو سیاستدان ادا کر رہے ہیں، نہ علماء ادا کر رہے ہیں، نہ ہمارے مشائخ ادا کر رہے ہیں۔ یہ حق ادا نہیں ہوتا کہ میں ممبر پہ 1 گھنٹہ اچھی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو ہے وہ کچھ گفتگو کر لوں۔ یہ میرا قول ہے ممبر پہ، ٹھیک ہے، میرا فعل باہر ہے، ٹھیک ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سب مریض ہو چکے ہیں، چاہے سیاستدان ہیں یا علماء ہیں یا مشائخ ہیں، چونکہ جس طرح گنج بخش علی حجویری نے فرمایا الناس ثلاثۃ اقسام، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں جو معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، اور یہ تینوں قسمیں جب بگاڑ کا شکار ہو جائیں تو پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی اور پورا ملک بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا پہلے طبقہ ہے العلماء، ٹھیک ہے، دوسرا طبقہ فرمایا الفقراء، ٹھیک، اور تیسرا طبقہ ہے العمراء۔ ٹھیک، وَإِذَا فَسَدَ الْعُلَمَاءُ فَسَدَ الْعِبَادَةُ، جب علماء میں نیتوں کا فساد پیدا ہو جائے، ٹھیک، ٹھیک ہے، ان میں انا دار آئے، ان میں خود پسندی دار آئے، ان میں خود پرستی دار آئے، ان میں دوسرے کو نیچا دکھانا دار آئے، ان میں مناظرے کی کیفیت پیدا ہو جائے، ان کے اندر مباحثے کی کیفیت پیدا ہو جائے، وہ مباحثہ جو تعمیر کے لیے نہیں تخریب کے لیے، تقریب کے لیے، صحیح، ٹھیک ہے، صحیح، جب یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو اذا فسد العلماء فسد العبادہ، مسجدیں بری رہتی ہیں نمازیوں سے مگر ان کی نماز انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، خانقاہیں بری رہتی ہیں مجاوروں سے اور ماننے والوں سے، ان کے کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اذا فسد العلماء فسد العبادہ، علماء کے فساد سے عبادت کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، عبادت نتیجہ نہیں پیدا کرتی، نمازی بڑھتے رہتے ہیں مگر نماز کے مقاصد ہاتھ نہیں آتے۔ ٹھیک، وَإِذَا فَسَدَ الْفُقَرَاءُ فَسَدَ الْأَخْلَاقُ، بالکل ٹھیک، جب فقراء فساد کا وہ ہو جائیں شکار تو اخلاق دنیا کے تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، چونکہ اخلاقی رسپانسبلٹی ذمہ داری ان کی ہے، بالکل صحیح، عبادات کی ذمہ داری ان کی ہے۔ اور وَإِذَا فَسَدَ الْعُمَرَاءُ فَسَدَ الْمَعِيشُ، جب عمراء کے اندر فساد دار آئے تو ملک کی معیشت برباد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس فرقہ واریت کا سبب کچھ معیشت سے بھی ہے، اس فرقہ واریت کا سبب کچھ ہماری معاشرت سے بھی ہے، اس فرقہ واریت کا سبب کچھ ہماری جو ہے وہ اخلاقیات سے بھی ہے، اور اس فرقہ واریت کا سبب کچھ ہماری مذہبیات چیزوں سے بھی ہے۔ اس میں گیلانی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری چیزیں، لیکن یہ وہ تجاویز یا یہ وہ نشاندہی ہے جس کی بارے میں پوری پاکستانی قوم جانتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے۔ ابتسام الہی ظہیر صاحب کی طرف جاؤں گا، اگر آپ معذرت چاہتا ہوں آپ سے، یہ بتائیے گا ابتسام صاحب کہ حل کیا ہے، حل کیا ہونا چاہیے اس کا؟ دیکھیں جی، ایک بات تو بالکل واضح طور پر ڈسکشن میں سامنے آ چکی ہے کہ علماء کی بہت بڑی تعداد تمام مکاتب فکر میں ایسی ہے جو معاملات کو ڈائیلاگ کے ذریعے آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ معاملہ اس وقت کشیدہ ہوتا ہے جس وقت آپ ڈائیلاگ کرتے کرتے کسی دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی دوسرے کے جذبات کو ہرٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میں اکیڈیمک لیول کے اوپر اپنے دلائل کو آگے بڑھاتا ہوں اور دوسرے کے آرگومنٹس کو علمی انداز میں اپنے آرگومنٹس پیش کر کے اس کو اگر ریفیوٹ کرتا ہوں تو معاملات کے اندر کشیدگی پیدا نہیں ہوتی۔ معاملہ کشیدگی تب پیدا ہوتی ہے جب ہم احترام کی فضا چھوڑ دیتے ہیں اور اکیڈیمک رویے کی مقابلے کے اوپر ایک ایموشنل سینٹیمنٹل رویہ جس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور اس رویے کو بعد میں کنٹرول کرنا، جو میں سمجھتا ہوں ایسے عناصر کو بے نقاب کر کے ان کو کنٹرول کرنا ہمیشہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چونکہ ہمارے ملک کے اندر جو ایک بات پہلے پن پوائنٹ کی گئی ہے کہ ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور یہاں پر اسلامی ایک شریعت کے اعتبار سے جو تھا تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق تھا کہ یہاں شریعت نافذ ہونی چاہیے، لیکن سامراجیت کے ٹکراؤ کے نتیجے کے اندر ہمیشہ اس طبقے کے اندر ڈیوائیڈ اینڈ رول کا جو ایک محرک ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں انڈیوس کیا جاتا ہے تاکہ مکاتب فکر کے علماء آپس میں الجھیں، اور ان ایلیمنٹس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، ان خبروں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جن میں فرقہ وارانہ منافرت کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے۔ ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم کے اوپر تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس بات پہ اتفاق کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اعظام اور امہات المومنین کی شان میں گستاخی کرنا، سب و شتم کرنا کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے، اور جو شخص بھی ایسا کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اگر ہم ان یادداشتوں کو بالکل عوامی سطح کے اوپر پھیلائیں اور وہ عناصر جو ملک کے اندر فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ اکارڈنگلی لا کے اکارڈنگلی ان کو ڈیل کیا جائے اور ان کو کڑی سزائیں دی جائیں جو اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں، یہ بم دھماکوں کے اندر یا خود کش حملوں کے اندر یا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر، ریاست ان کو پروب کرے اور پروب کرنے کے بعد ان کو باقاعدہ طور پہ سخت اور کڑی سزائیں دے،
اور بعد میں کوئی بندہ اپنے فرقہ وارانہ ایسوسی ایشن کی وجہ سے ان کو جو ہے ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش نہ کرے, ان کو اسسٹ کرنے کی کوشش نہ کرے, تو میں سمجھتا ہوں معاشرے کے اندر خود بہت فرقہ واریت کا ایلیمنٹ جو ڈیلیوٹ ہوتا چلا جائے گا. پوری دنیا کے اندر ہر جگہ فرقے موجود ہیں, لیکن یہ فرقہ واریت کے بنیاد پہ قتل قتال کرنا یا کسی دوسرے کو جو ہے مارنے صاحب میں نا ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے میں نے, بریک کے بعد آپ ہی سے بات سٹارٹ کریں گے, لیکن ایک نقطہ آپ کے پاس چھوڑے چلا جاتا ہوں کہ دنیا میں جہاں پہ بھی کوئی بھی چیز ہو اس کے لیے سسٹم ہوتا ہے. ایون آپ نے ڈرائیور رکھنا ہو تو ڈرائیونگ سکولز لوگ جاتے ہیں اور وہاں پہ ڈرائیونگ سیکھ کے اور اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس لے کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی ہماری جتنی مساجد ہیں یا امام بارگاہ ہیں ان کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ذاکر کون ہوگا, امام کون ہوگا, وہ کیا بات کر سکے گا, کیا نہیں کر سکے گا. بڑے لیول پر بڑے پلیٹ فارم پہ آج تک پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں بنا. آج تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علامہ صاحب کے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی ہو یا آپ جیسے علماء کرام نے کوئی غلط بات کہہ دی ہو. جو ہمارے ہائر کلاس کے جتنے علماء کرام ہیں وہ بہت احتیاط کرتے ہیں, لیکن جو نیچے جو جتنے ذاکرین ہیں یا امام ہیں وہ جب بات کر دیتے ہیں تو اس سے فساد پھیلتا ہے. تو ان کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ چھوٹی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. خوش آمدید خواصات. یہ ایک حقیقت ہے اس ملک میں کہ بالائی سطح پر اس قسم کا کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوتا, نہ ہی اختلافی بات کی جاتی, نہ شیعہ علماء کرتے ہیں اور نہ ہی سنی یا اہل حدیث علماء کرتے ہیں. اس طرف سے کسی طرف سے کبھی بھی کوئی آواز نہیں اٹھی جس سے اختلافات کو ہوا مل سکے. لیکن نچلے لیول پہ بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کسی بھی مسجد میں کوئی امام صاحب اگر اپنی تقریر کے دوران تھوڑی سی بے احتیاطی کر دیں گے تو اس سے کتنے لوگ مر جائیں گے. اسی طرح کوئی ذاکر نہ پختہ ذاکر اگر کوئی اس قسم کی حرکت کر جائے گا یا بول جائے گا تو اس سے معاشرے میں جو اختلافات پھیلیں گے اس سے کتنے لوگ مر جائیں گے اس کا اندازہ آپ اور میں روز کرتے ہیں. کوئی ایسا فورم ضرور ہونا چاہیے تاکہ اماموں کو بھی سمجھایا جا سکے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے یہ نہیں کرنی, یا پھر اگر ذاکر ان کو بھی سمجھایا جائے کہ آپ نے یہ بات نہیں کرنی. اور اگر کوئی غلطی کرے تو علماء اکرام کا اپنا ایک فورم ہونا چاہیے جو اس کو پکڑ کے خود ہی اسٹیٹ کے حوالے کر دے کہ ہمارا بھوشوں میں آپ کو اس کو سزا دیں, کیونکہ اسٹیٹ اس کے بغیر سزا نہیں دے سکے گی. ابتسام صاحب کی طرف جانا ہے. ابتسام صاحب, کیا حل ہے؟ کیا ایسا فورم نہیں بن سکتا علماء کرام کا جس میں وہ خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ اس شخص کی غلطی ہے اور ہم نے اس کو سزا دلوانی ہے اسٹیٹ سے؟ امین شہیدی نے بھی اس فورم کا ذکر کیا ہے. ملی یکجہتی کونسل نے تنازعات کے حل کے لیے فورم قائم کیا ہے. میں ایک بات چھوٹی سی یہاں پن پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خیار امت جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور ائمہ دین شامل ہیں, بشمول اہل سنت کے ائمہ کے ساتھ ساتھ جو فقہ جعفریہ سے متعلقہ یعنی ائمہ ہیں جن میں حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد شامل ہے, حضرت امام جعفر صادق, امام زین العابدین محمد باقر, یہ امت مسلمہ کا ایک مشترکہ ایسٹ ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ خیار امت کے بارے میں یا ائمہ دین کے بارے میں ایسے جذبات کا اظہار کرے جس میں سوء ادب کا پہلو ہو یا ان کی شان میں کوئی تنقیص پیدا ہوتی ہو. اگر کوئی ذاکر یہ کام کرے یا کوئی امام یہ کام کرے, میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کو شیعہ ہو یا سنی ہو یا اہل حدیث ہو, اس کو اس سے اپنے آپ سے ڈیٹیچ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی ملوث پایا جاتا ہے کہ وہ بم بلاسٹ کر رہا ہے یا وہ کسی کو قتل کرنے کی جستجو کر رہا ہے تو اس کو اکارڈنگلی اگر پنشمنٹ ملتی ہے تو مجھے اپنے مسلک کے بندے کو یا مولانا امین شہیدی کو کسی شیعہ مسلک کے بندے کو اس مسئلے بچانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 کڑی قسم کی سزائیں مل جاتی ہیں تو اس کے بعد کسی